حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ سقراط ایک بہت بڑا حکیم تھا اور گویا ایک درجہ میں طب کا معجد سمجھا جاتا ہے، اور رات دن پہاڑوں میں جڑی بوٹیوں کا امتحان کرتا تھا۔ سارا دن گھومتے گھماتے ایک دن ایک دکان پر بیٹھا، دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس کے آنکھ لگ گئی، پیر تو زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور دکان کے تختہ پر بیٹھا ہے، اور نیند آ گئی۔ بادشاہ وقت کی سواری نکل رہی تھی، نقیب و چوبدار ہٹو بچو کہتے جا رہے ہیں اور اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں۔ یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری قریب آ گئی تو بادشاہ کو ناگوار گزرا کہ پبلک کا ایک آدمی اور پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ نہ بادشاہ کی تعظیم ہے نہ عظمت ہے، بڑا بے ادب گستاخ ہے۔ بادشاہ کو اتنا جذبہ آیا کہ سواری سے اتر کر اس کو ایک ٹھوکر ماری۔ اب سقراط کی آنکھ کھلی اور آنکھ مل کے دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ جانتا بھی ہے تو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں، اور اب تک اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ شاید آپ جنگل کے کوئی درندے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ٹھوکر ماری ہے اور وہی ٹھوکر مار کر چلتے ہیں۔ بادشاہ کو اور زیادہ ناگوار گزرا۔ اس سے کہا کہ تو جانتا نہیں کہ میں بادشاہ وقت ہوں، میرے ہاتھ میں اتنے خزانے ہیں، اتنی فوجیں ہیں، اتنے سپاہ ہیں، اتنے قلعے ہیں، اتنے شہر ہیں۔ سقراط نے بڑی متانت سے کہا کہ بندہ خدا، تو نے اپنی بڑائی کے لیے فوجوں کو، ہتھیاروں کو، خزانوں کو، روپے کو، پیسے کو پیش کیا، لیکن ان میں سے ایک چیز بھی تیرے اندر کی تو نہیں ہے، سب باہر کی چیزیں ہیں۔ تیرے اندر کیا کمال ہے جس کی وجہ سے تو دعویٰ کرے کہ تو باکمال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روپے پیسے نے تجھے کی ہیں، نہ تخت و تاج تیرے اندر کا ہے۔ تو اگر اپنا کمال بتلاتا ہے اور بڑائی بتلاتا ہے تو اندر کا کمال پیش کر۔ اگر تیرے اندر واقعی کوئی کمال ہے۔ اب وہ بیچارہ بادشاہ بھی حیران ہوا کہ واقعی بات سچی ہے، جواب نہ دے سکا۔ حکیم سقراط نے کہا کہ اگر تجھے کمال دکھلانا ہے تو ایک لنگی باندھ اور کپڑے اتار، اور میں بھی لنگی باندھتا ہوں، کپڑے اتار کر اس دریا میں کودتے ہیں اور وہاں اپنے اپنے کمالات دکھلائیں گے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ تو باکمال ہے یا میں باکمال ہوں۔ تو گویا سقراط نے بتلایا کہ حقیقت میں کمال جس پر آدمی فخر کرے وہ اندرونی کمال ہے، اندر تو کمال نہ ہوا اور باہر کی چیزوں پر فخر کرے جو کہ ہمیشہ جدا ہونے والی چیزیں ہیں، وہ جدا ہو گئیں تو بے کمال ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ یہ کیا کمال ہے؟ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔